تے احسان ہے اور جو تسی ہے ماشاءاللہ جمع ہوں اے حضرت دی دعاواں دا صدقہ انشاءاللہ میں دعوت خطاب دینا واضح خوش الحان خطیب اسلام خطیب پاکستان ثانی قاری حنیف ملتانی حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی نعرہ تکبیر شان رسالت محمد الرسول اللہ شان رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی ایک درخواست، اللہ آپ کے نعروں میں بہت برکت دے۔ اب کوئی نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے بچے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، جم لگاؤ، اپنے ایمان کی طاقت پر لگاؤ، لیکن ہمارے بچوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہم نے نعرے کا جواب کیا دینا ہے۔ ہم نے جہنم کی تذکرہ سن کے سبحان اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے، اس کی بے کرامی ہوگی۔ نعرے لگاؤ، جم لگاؤ جتنے، لیکن پورا جلسہ کرنے سے ایک مہینہ پہلے اس نعرے کی پریکٹس کرو، کس نعرے کا کیا جواب ہے، اس نعرے کا کیا جواب ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اللہ پاک جزا خیر۔ موضوع آپ کا فکر آخرت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ موضوع حضرت کا فکر آخرت، ابھی انشاءاللہ فکر آخرت پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مسجد کا کیا نام ہے؟ جامع مسجد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میں دوسری مرتبہ میری یہ حاضری آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے پھر مجھے موقع دیا کہ آپ حضرات کے ایمانی، وجدانی، نورانی چہروں کی مجھے زیارت کرنے کا موقع ملا۔ تمام علاقے بھر سے آئے علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، جن کی علاقے میں بات چلتی ہے لوگ مانتے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا، بہن بھائیوں کا، ماؤں بیٹیوں کا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس مسجد کا کام ہوا، ترقی ہوئی اور بہت کچھ ہوا، الحمدللہ بڑی دل کو خوشی ہوئی۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے کام کے لیے کچھ اور بھی آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ذمہ داری اس کو آباد کرنے کی بھی اور بنانے کی اللہ نے ہمیں دی۔ وڈا بھائی کہندا یار تو بے فکر ہو کے نوکری کر، تیرا مکان میں بناواں گا، کر دی کہندی نہ اعتبار نہ کری، یہ تو بھروسہ نہ کری، سگا بھائی ہے۔ پیو کہندا پتر میرے کو امانت رکھوا دے، میں سام کے رکھاں گا۔ تریویں کہندی ازال کہندی بے نا ہے تیرا پیو اخرج کر لے گا، تو زبردستی کر سکتا، تو ناراض ہو میں کو دیتے، رہن دے سیاپی کر لیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا، واہ مالک تیرا گھر بنانے کے لیے تو نے ہم گنہگاروں پر اعتماد کر لیا۔ کوئی مستری حضرات، مزدور حضرات کوئی بیٹھے ہوں تو اللہ کا گھر جب مدرسہ ہے، مسجد بنے نا، تو ان کو بنانے میں سستی نہ کیا کرو، کاہلی نہ کیا کرو، بار بار چاہ نہ پیا کرو، بار بار پیشاب کرنے نہ جا۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جہاں 1500 دیہڑی لیتے ہو اللہ کے گھر کے لیے 1400 لو، یہ 100 روپیہ قیامت کے دن ایسے رستوں سے بچا دے گا جہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی کی بات ہونی چاہیے۔ مولانا میرے سے پہلے میں وضو کر رہا تھا، بڑی بات بیان کر رہے تھے، چنبیلی کی خوشبو، پھول کی خوشبو، ہر چیز کا کوئی آنے کا مقصد ہے، بننے کا مقصد ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بناؤ، جنت میں جگہ پاؤ، دیواریں، مسجد، چھت۔ یار میں نے مسجد میں مسجد فیصل مسجد دیکھی، میں نے بادشاہی مسجد دیکھی، میں نے بحریہ ٹون کی دیکھی، یار چس آ گئی دیکھ کے، ایسی اچھی ہے، وہاں کے پنکھے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، وہاں کا ساؤنڈ سسٹم بڑا، یہ مسجد کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے مسجد بنی وہ تعریف کرنے والا مقصد بیان نہیں کر رہا۔ کیوں بنائی؟ کیوں بنائی؟ تاکہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کو یہاں بیٹھ کے یاد کریں۔ یار یہ انسان بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا ہی گڈ ہے، بنایا کس لیے، پیدا کس لیے؟ اللہ کا بندہ دنیا میں آ کے اللہ کی مان کے چلے اور اللہ کی ماننے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے، یہ اس کا مقصد۔ یار یہ کپڑا کوالٹی کے اندر بڑا اچھا ہے، بنایا کس لیے؟
جسم ڈھانپنے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے۔ یار گلاب کے پھول کی خوشبو اچھی ہے، بنائی کس لیے؟ کہ لوگوں کے مزاج کو مہکانے کے لیے، لوگوں کے ماحول کو معطر کرنے کے لیے۔ یار آمنہ کا لال بڑا اچھا ہے، جوتیوں سمیت عرش پہ چلا گیا، حلیمہ کی گود میں آ کے ویڑا حلیمہ کا آباد کر گیا۔ یار اس کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی بڑا اچھا ہے، اس کے منہ کا لعاب بڑا اچھا ہے، جہاں لگ جائے چیز چمک جاتی ہے۔ آیا کس لیے؟ بنایا کس لیے؟ پورا مہینہ حضور کی ولادت اور آپ کے آنے کے تذکرے ہوتے رہے۔ بہت کم حضرات نے یہ بتایا کہ آیا کس لیے ہے، بنایا کس لیے ہے، بھیجا کس لیے۔ منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میلاد اللہ نے منایا، میلاد فرشتوں نے منایا۔ اپنے میلاد کو اس کے میلاد کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ دنیا کے اندر ہم میلاد منا رہے ہیں، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں، ہمارا وضو نہیں، ادھر گناہ کیا ادھر نیکی کی۔ اللہ نے آسمان پر میلاد بنایا تو ان ہستیوں کے درمیان ملایا کہ جن کی زندگیوں میں، جن کی درمیان کہ جن کے تصور میں کبھی گناہ کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا، ان کے لیے ان میں میلاد منایا جو زندگی میں کبھی بے وضو ہوئے نہیں۔ ان کو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اس کا میلاد مناتے ہیں۔ اس کا میلاد کیا؟ جو آ کر میرے نبی کی قبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، میں نبی کی قبر پر اتنی رحمتیں برساتا ہوں کہ گناہ لے کے آتا ہے، میرے نبی کی قبر سے رحمتیں لے کے چلا جاتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا کوئی دنیا کے اندر انکاری نہیں۔ آئے ہیں بڑی سج دھج کے آئے ہیں، وج گج کے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور 3 افراد تھے، یہ 4 اما سارا، بعض کہتے ہیں اما سارا کوئی نہیں، بھائی ہاجرہ، ابراہیم، اسماعیل، اور بعض کہتے ہیں 2 عورتیں 2 مرد، 2 بیوی 1 شوہر، 2 ماں 1 بیٹا، ابراہیم باپ، اسماعیل بیٹے، بھائی ہاجرہ، مائی سارا، 4 افراد موجود تھے جب بیت اللہ بنا۔ اور ہاتھ اٹھا کر اس مسجد کا جب امام مانگا نا، کہ اللہ نے فرمایا میرا خلیل تو نے رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں جب مانگا تو زمین پر 4 کو پتا تھا اور مجھے پتا تھا جب اس گھر کو بسانے والا بھیجوں گا تو زمین والوں کو بھی پتا لگ جائے گا، عرش والوں کو بھی پتا لگ جائے گا کون ہے۔ اج رات دے تارے چھپ گئے نے، نہیں، سونا مکے، سونا آیا چپ کر کے، سونا چپ کر کے آئے نہیں، سونا تو آیا وج دج کے۔ جس گود میں آیا اس گود کو پتہ لگا، جس گھر میں آیا اس گھر کو پتہ لگا، جو مبارکباد دینے کے لیے اس نے دیدار کیا اسے پتہ لگا۔ حلیمہ بنو سعد سے دروازے پہ آ کے کھڑی، اس کو پتہ لگا۔ حلیمہ لے کر اپنے گھر آئی، پڑوسن ام خولہ سعدیہ کے گھر کے اندر حضور کے چہرے کی چمک جب مائی حلیمہ کے گھر کی دیوار کو پھاڑ کر ام خولہ سعدیہ کے گھر میں گئی، اسے بھی پتہ لگا، وہ بھی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ حلیمہ بوا تے کھول، کیڑا چراغ لے کے آئی ہیں جو تیرے گھر کو روشن نہیں کر رہا، پورے بنو سعد کے قبیلے کو روشن کر رہا۔ مکے میں آیا، مکے کے مکینوں کو پتہ لگا، مدینے میں آیا، مدینے میں بسنے والوں کو پتہ لگا، جس سواری پر بیٹھا ہو سواری کو پتہ لگا، صدیق کے کندھے پہ بیٹھا صدیق کو پتہ لگا، جبرائیل کے آگے چلا جبرائیل کو اس دل پتہ لگا میں سارے فرشتوں کا سردار ہو کر پیچھے جا رہا ہوں، وہ سارے نبیوں کا سردار ہو کے میرے آگے جا رہا ہے۔ اس شان کا کون انکاری ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ مقصد ولادت کیا ہے؟ حضور دنیا میں کیوں آئے؟ گلیوں میں پتھر مکے کی کیوں کھائے کہ میں اللہ دا نبی آیا، میرا میلاد مناؤ؟ میں نے تمہارے سے ٹھگی کوئی نہیں کرنی، سیدھی بات ہے۔ مولوی صاحب جو جلسہ کرائے نا لوگوں سے روپیہ 10 روپے 20 روپے کر کے، تمہاری حلال کی کمائی ہے، میں تمہیں حلال کی بات سناؤں گا، بھاویں تم مجھے کل بلاؤ یا نہ بلاؤ اگلے سال، میں تو کل بھی 4 جگہ تم سن کے پاگل ہو جاؤ گے۔ میں نے کل میں دن میں دامنے کو، پھر عصر سے پہلے وہ لورا مری تھی آگے، رات کو پنڈی میں 2 جگہ، پھر مان سے ریپٹ آباد سے، پھر میں سرگودے کی، میرے تو اللہ نے پیر میں سفر لکھا،
لیکن میں نے سمجھوتا کر لیا، انشاءاللہ ممبر پر بیٹھ کے میں نے ممبر کے خلاف بات کر لی، کوئی ناراض ہو، لیکن میں نے ناراض کرنا کوئی نہیں۔ نبی کی بات سن کے تو ناراض لوگ راضی ہو گئے، راضی کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے سمجھانے میں فرق ہے، ہم نے نبی کی بات کو سمجھانے میں غلطی کی، ہم نے حضور کا مقصد بتلانا کہ حضور کس لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہو خو جڑا حضور نو مننے گا تبلیغی بن جائے گا، جڑا حضور نو مننے گا وہابی بن جائے گا۔ میرا نبی تو یہ تفریقے مٹانے کے لیے آیا تھا، حضور تو امت بنا کے گئے تھے، اور امت ہی قیامت کے دن لیں گے، اور امت کے حق میں شفاعت ہوگی، باقی کسی کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ میں ایک تمہیں بات بتلاؤں، شاید میری بات آپ کو دل کو بھلی لگے، نہیں لوگوں، حضور کی زندگی لباس سے نہیں پہچانی جاتی، کردار سے پہچانی جاتی۔ تھوڑے سامنے میں بڑا چوگا پا کے، بڑی پگڑی پا کے، اکھا بند کر کے، موٹے دانے تسبیح لے کے 4 بندے گاڑیاں کھڑے کر دوں، 4 یہاں، حضرت کو ہاتھ کوئی نہ لگاوے، بزرگاں دل مسافہ کوئی نہ کرے، با بزرگ تھے کھڑے ہو کے پھونک مارن گے۔ سنو اللہ کا قرآن، خدا کی قسم ہم نے 1 دونی دونی 2 دونی 4 پڑھا، غار حرا میں جو قرآن اترا وہ نہیں پڑھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا نبی اگر تجھے چپ شاہ بنا دیتے نا، سر پہ چادر لے کے، حضرت نہیں کسی سے ملتے، اے نہیں ملتے، بس دوروں ویکھی جاؤ، دیدار کری جاؤ، تو میرے نبی مجھے میری عزت کی قسم اگر تجھے خاموش طبیعت کا بنا دیتے کہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، تو پھر میں دیکھتا بلال تیرے قدموں میں کیسے آتا، میں دیکھتا عبداللہ بن مسعود تیری محبت میں تھپڑ کھاتا، اس کے کان کا پردہ کیسے پڑتا، میں دیکھتا 70 سال کی بڑھیا سمیہ اپنی شرمگاہ پہ برچھی کھا کے ابو جہل کے ٹکڑے کیسے کرواتا۔ تمہیں گوانتا موبے کی جیل کے اندر مسلمانوں کی اذیت یاد ہے، ابو جہل کی اذیت یاد نہیں؟ اور یار تصور کرو، بڈڑی مائی، لوکی کہندے نے حیا کروے، اپنے ٹکر دے، اپنے مزاج دے بندے نال ہانی دے نال لڑکے ویکھ، اٹ دا جواب پتھر نہ دے گا۔ اور یہ تو مکے کے سارے سردار تھے، ایک بڈڑی، علاقے کی سب سے بڑی بڈڑی عورت، مرد عورتوں میں سب سے بوڑھی عورت 70 سال کی سمیہ، جس کے سر کے اندر ایک بھی بال کالا نہیں۔ تمہارے گھر کے اندر بچی کا نام سمیہ ہے، لیلا ہوئے گا، سمیہ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ہم نے لیلا کی ہسٹری کو پڑھا، صحابہ اور صحابیات کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ ایمانداری سے بتلاؤ، یہ سمیہ، مجھے نام کا مطلب میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا، میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے، اوروں کو رکھوایا، یہ سمیہ جب چر کے ٹکڑے ہو رہی ہوگی تو آسمان کا کوئی فرشتہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوگا اللہ سمیہ، اللہ سمیہ، اللہ سمیہ۔ پھر عرش والا بھی کہہ رہا ہوگا حبیبہ بوڑھے تو بڑے دیکھے لیکن تیری سمیہ جیسی کوئی نہیں دیکھی ہے۔ حضور بھی کھڑے روئے، اس کی میت پہ نبی روئے، آنسوؤں کے ساتھ روئے۔ اور پتہ یہ مائی جب اس کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو یوں کھڑا کر دیا، اسے مائی کو بیچ میں لٹا دیا، اس نے پیغام بھیجا کہ حضور کو میرا پیغام دے کے آنا، اور آقا کو کہو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے تو بتا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ حضور آئے، آقا راضی ہو؟ وہ راضی ہے؟ چل ابو جہل مار مار کے کچھ عمر نکال سکتا ہے، میرے رگوں سے مصطفیٰ کا عشق نہیں نکال سکتا۔ کر تو جڑا کم کرنا ہے کر۔ جب یوں اونٹ دوڑا ہے، اس بی بی کے بیچ میں سے چر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، برچھی ماری شرمگاہ پہ ابو جہل نے۔ حوض کوثر جب تیرے میرے جیسوں کو ملے گا، حضور کہیں گے آجا بھی آجا، ڈنڈا لایا سی آجا، بے وضو ہو کر میرا ذکر سننے مسجد میں گیا تھا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر یا ادھر آ ادھر آ۔ بی بی سمیہ کھڑی ہو جائے گی، 2 قدم پر حسین کھڑا ہو جائے گا، 4 قدم پہ حضرت حمزہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حسین کہے گا نانا اگر گجرانوالے کے بے نمازی کو تو نے حوض کوثر پلانا تھا تو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں میرے سے سجدہ تو نے کیوں کروایا؟ نانا بو اگر ان کو نمازی بنانا تھا، چچا حمزہ بولے گا تو احد کے میدان کے اندر میری ناک کہیں پڑی تھی، میرے ہونٹ کہیں پڑے تھے، میرے 14 ٹکڑے ہوئے تھے، اور میرے ٹکڑوں کو تو سمیٹنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ دین صرف اس کا نام ہے؟
کہ سونا آیا سج گے گلیاں تے بازار، اور یارو میں 10 12 15 لے جاؤں یہاں سے تمہارے پاس، کتنے دن کھا لوں گا؟ پچھلے سال جو دیے تھے کیا میں نے اس سے قومی خزانے میں جمع کرائے؟ یا میں نے سونے کا تاج پتہ نہیں کہاں گئے، کن باتھ روم میں ہوتے چلے گئے، لیکن جو تم نے دیا میں نے کھایا، میرے پیٹ میں جا کے فلش میں گر گیا، جو تم نے دیا وہ نیچے نہیں گیا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا گیا ہے۔ بس یہی میں پیغام آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور یار سے اپنے آپ کو دھوکھا بڑا دے لے۔ پچھلے سال جو دکان سے ادھار لے کے گیا تھا حضرت جی، والد محترم پچھلے سال جو دکان سے ادھار لے کے گیا تھا اسے نہیں بھولتا، رات جلسے میں جو حضور کی باتیں سن کے آیا صبح کیوں بھول جاتا؟ ایویں ہے نا 10 سال یار میں نے ایک بار چہرہ دکھا دے، کلو کھنڈ دکان تے لے کے ہوئے تو وہی ہے نا، کتنے گم ہو گئے سی 60 روپے میرے دینے میں۔ اگر تیرے سے کوئی ادھار لے لے تو 10 سال بعد بھی اس سے ادھار مانگے، یہ زندگی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ بہاریں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ قیامت کے دن جب انہوں نے بہاریں مانگنے واپس لینے کا سوال کر لیا، کہاں سے دو گے بھائیو؟ اسی بہت نقصان کر لیا۔ ان کندھوں پر اٹھا کے 2-3 جنازے ہر گھر والا کوئی قبرستان میں چھوڑ، بچے ساڑھے کو کچھ بھی نہیں، ساڑھی گھر دے اندر عزت نہیں، دوسرے ملکوں میں ہماری عزت نہیں، معاشرے میں ہماری عزت نہیں، ہمیں کوئی ادھار دے کے راضی نہیں، ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کے نا یار ہے گالے مولوی صاحب قسم چکو، حافظ قرآن کی بات پہ کوئی یہ نہیں کی، حاجی کی بات پہ یقین نہیں کی۔ کوئی حج کر کے آئے اور دکان تو ہٹی تو سامان نہ لگے، حج کر کے آئی، یہ داڑھی دے چکر چھریاں پھیر کے رکھ دے گا۔ ایک ایک عمل گنبد خضراء میں حضور کے پاس فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایک عمل اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، ہر عمل۔ سارا دن دکانداری کی، سارا دن کاروبار کیا، اس کے دربار میں پوچھو اللہ تجھے اچھے لگے؟ کہتا کوئی نہیں۔ الہ العالمین فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں گیا، میں نے بازاروں میں کھڑے ہو کے سودا بیچا، میں نے دکانداری کی، میں تجھے اچھا لگا؟ اللہ کہتا کوئی نہیں۔